بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے، اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہمارا ٹاپک ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وقال الرسول، اور پیغمبر اس دن کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن کریم کو ترک کرنے کی کیا شکلیں ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عظیم ترین اجر و ثواب والی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس عبادت کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی تلاوت کرنے کا قرآن کریم میں کئی جگہ پر حکم دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو پھر وہ ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے دراصل ہم سب کو یہ حکم دے رہے ہیں، امت مسلمہ کو یہ حکم دے رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو خوب اچھی طرح خوبصورت انداز سے تلاوت کیا کرو۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 91 اور 92 مثال کے طور پر، اس میں اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے پھر باقی ساری امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جو ملک ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس کے رب کی عبادت کیا کروں، یعنی اس سے مراد مکہ ہے یہ علاقہ۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں جو کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 91 اور 92 ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کتنے حکم یا احکام کا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علاقے، اس جگہ، اس وطن یعنی مکۃ المکرمہ جس کی بڑی حرمت بیان کی ہے، اس کے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے، وعلیکم السلام، مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اور تیسرا حکم مجھے یہ دیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَى، تو جو ہدایت کا راستہ پا گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کی اپنی ذات کو ہی اس سے فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو انہیں بتا دیجئے کہ میرا کام تو آپ کے رب کے ڈراوے پہنچانا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک دفعہ پھر حکم دے رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اپنے رب کی کتاب سے تلاوت کریں جو کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہمیں حکم نہیں دیا، یہ تقریباً چوتھی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں، اور اس میں امر کا صیغہ ہے، یعنی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کے کلام کو تبدیل کرنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہے، نہ طاقت ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر تم اس کی تلاوت نہیں کرو گے تو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس کی تلاوت کرو گے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو گے تو تمہیں فوائد پہنچیں گے، اور اگر اس کی تلاوت ہی نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے جڑو گے نہیں تو پھر تمہیں اس کے فائدے کیسے پہنچیں گے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسد الا فی اثنتین، اگر حسد کرنا ہی ہے، رش کرنا ہی ہے، تو بس پھر دو آدمی ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو رش کرنا چاہیے یا جن سے آپ کو حسد ہونا چاہیے، یہ جائز والا حسد ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم عطا کیا، فہو یتلوہ آناء اللیل والنہار، اور پھر وہ دن اور رات ہر وقت اس کی تلاوت میں لگا رہتا ہے۔ وَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، تو حسد کرنا ہی ہے تو اس کو دیکھ کے کہو اللہ مجھے بھی اسی طرح قرآن کا علم دیتا، میں بھی دن اور رات قرآن کے ساتھ جڑا رہتا اور قرآن کریم ہی کے پر لگا رہتا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اگر حسد کرنا ہے تو دوسرا انسان وہ جس سے تمہیں حسد کرنا چاہیے یا جس پر رش کرنا چاہیے، وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، ينفقه، پھر وہ اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اللہ کے کاموں میں خرچ کرے۔ فَيَقُولُ، اور پھر اس کو دیکھ کے کہو لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کرتا، لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے یہ مالدار آدمی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دو ہی انسان ایسے ہیں جن سے حسد کیا جا سکتا ہے، اور یہ جائز حسد کی شکل ہے۔ ایک وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم عطا کیا ہے، اور قرآن کریم کے علم میں اس کی تجوید بھی شامل ہے، اس کے تلفظ اور مخارج کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی شامل ہے، اس کی زبان کو سمجھنا بھی شامل ہے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا بھی شامل ہے، اس کا فہم ڈیولپ کرنا بھی شامل ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس سے ہم حسد کر سکتے ہیں، جائز ہے حسد کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والا ہو۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو یہ مال کی نعمت کی ناشکری ہے۔ مال کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر خرچ کریں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ایک بہت ہی عظیم خزانہ ہے، اور ہمیں اس خزانے کے والیوم کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے 58 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کی شفا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن کریم کا جو کنٹرولنگ آئیڈیا ہے، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں مرکزی خیال، مرکزی موضوع، وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی ہے اور یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا، اس پر اگر خوش ہونا چاہتے ہو تو یہ خوشی والی بات ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم باقی قرآن کے علاوہ دنیا کا مال اکٹھا کر رہے ہو، قرآن کریم اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو غور سے سنیں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اس میں غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اور اگر ہم زندگی میں کوئی ڈیسیژن نہ لے پا رہے ہوں تو اپنے ڈیسیژن کو قرآن کریم کے تابع کر دیں، اور قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں کہ ہمیں ان معاملات میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر میں وراثت کے مسئلے آ گئے ہیں، قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اب ہمارا فیصلہ وراثت کے حوالے سے وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، کبھی پڑھا جائے اور کبھی سنا جائے۔ پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، سننا ایک الگ عبادت ہے، اور پھر اس کو سیکھا جائے اور اس کو سکھایا جائے، اور پھر اس میں غور و فکر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے سورۃ البقرہ پر غور کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 1000 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 1000 کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹس اے چیلنج فار اس آلسو، ہمارے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہم بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کریں اور وقت لگا کے دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے،
اور کن کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ تو یہ مثال میں نے صرف ایک آپ سے شیئر کی ہے تدبر کی۔ تدبر مینس کانٹمپلیشن، اس پر بیٹھ کے غور و فکر کرنا، اس کو سوچنا، اس کے الفاظ کو ٹٹولنا، بار بار اس کے بارے میں جو ہے اس کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس میں ہم تدبر بھی کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے بھی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے۔ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اٹ از ناٹ سم تھنگ ارریلیونٹ، یہ بہت ریلیونٹ ہے ہماری لائف کے ساتھ۔ وہ ریلیونسی ہمیں خود تلاش کرنا ہوگی، ہمیں خود غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس آیت کے کیا کیا مطلب نکل سکتے ہیں اور یہ ہماری عملی زندگی سے یہ آیت کیسے تعلق رکھتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 میں دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، یہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہدن، اور اس میں ہدایت ہے تمہارے لیے، ورحمتن، اور رحمت کا خزانہ ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب کان لگا کر اسے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اور پھر مختلف لوگوں سے سننا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کبھی آپ نے کسی ایک سے سنا، کبھی دوسرے سے سنا، کبھی تیسرے سے سنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے تو ہم ابو موسیٰ الاشعری سے کہتے کہ ہمیں تلاوت کر کے سناؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشعری قبیلے کے افراد نے بہت محنت کر کے قرآن کریم کے علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی، اور یہ کثرت سے انتہائی خوبصورت اور خوش الحانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ جب اس قبیلے کا کوئی بھی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تو ساری گفتگو کو ایک طرف رکھ کے کہا جاتا کہ آپ ہمیں ذرا قرآن کریم سنائیں۔ ہر ایک کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو کبھی اس سے سنتے تو کبھی اس سے سنتے، اور اس طرح سے وہ اس کو انجوائے کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 میں ہمیں حکم دیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن کریم تم پر پڑھا جائے تو اس کو خوب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کو خوب غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور سے سننے کی بات ہے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور اس کے علاوہ سنن الترمذی میں آئی ہے، اور اس کا ریفرنس آپ نوٹ کر لیجئے۔ حدیث نمبر ہے 1019 اور بخاری میں ہے 2538۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسانی کلام کو اتنے غور سے نہیں سنا جتنے غور سے اپنی نبی کی خوش الحانی سے کی گئی تلاوت کو سنا ہے۔ علماء کرام جو اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اتنی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو غور سے سنتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر اپنا کامنٹ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف نبی نہیں بلکہ دیگر تمام انبیاء بھی ہیں۔ وہ اتنے خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن دیگر انبیاء تک بھی پہنچا ہے، ہاں اس کے کچھ حصے پہنچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصدیقا لما بین یدیہ، اپنے سے پچھلے آنے والے کلام کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور جنگل میں چرواہے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے، اور ان کی آواز پر کل جو مخلوقات تھی جنگل کی وہ کان دھرتی تھی اور سنتی تھی۔ تو نہ صرف کائنات قرآن کریم کو سنتی ہے بلکہ اللہ رب العزت بذات خود اس شخص کے، اور پھر علماء اس سے یہ کنکلوژن یا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک کوئی شخص اگر خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو خود سنتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر تمام انبیاء نے جو کلام ان پر نازل کیا گیا تھا، جس کی تکمیل پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور میں تو چونکہ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھا رہی ہوں 25 ایئر سے، بعض اوقات جب میں ان کی مقدس مذہبی کتابوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ یہ جو اتنا سا پیس ہے نا، یہ پورے کا پورا قرآن کریم میں فلاں جگہ آیا ہے۔
اور بڑی خوبصورت، خاص طور پر میں نے جب بھگوت گیتا پہ کام کر رہی تھی جو کہ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، تو میں سر پکڑ کے رہ گئی اور میں نے اس کی بہت ساری ورسز کو، ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ تو سارا قرآن کریم ہے۔ تو تکمیل قرآن کریم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، یہی احکامات تھے، یہی کلام تھا جو سابقہ انبیاء پر بھی نازل ہوتا رہا۔ اور اس حوالے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد صرف نبی نہیں، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، دیگر تمام انبیاء کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو انتہائی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر اور رہتی دنیا تک جو مسلمان بھی اس پہ محنت کر کے وہ لیول اچیو کر لے کہ خوبصورت انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قرآن کریم بالکل ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں دنیا داری زیادہ ہوتی ہے، وہاں اگر کسی کو کوئی گانا پسند آ جائے تو گھر کے تمام افراد اس کو بڑے شوق سے گاتے ہیں، اچھا اب تم یہی گا کے دکھاؤ، پھر چھوٹے بچوں کو لا کے مہمان کے آگے پیش کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت۔ تو گانا نہیں، ایک چیز قرآن کریم کے ساتھ ہو سکتی ہے، قرآن کریم کو گنگنایا جا سکتا ہے خوش الحانی کے ساتھ۔ سورۃ الرحمن دیکھیے کتنا خوبصورت کلام ہے، اور قرآن کریم کو آپ کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کس قدر اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک خوبصورت کلام کا جو طرز ملتی ہے جو کسی انسانی کلام سے مشابہت نہیں رکھتی۔ تو اس کا پڑھنا، اس کا سننا دونوں ہی عبادت ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کیا کریں اور اس کو سنا بھی کریں۔ جب میں یہ لیسن پریپیئر کر رہی تھی تو علماء کرام کا ایک بہت ہی خوبصورت فتویٰ میری نظر سے گزرا، اور وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب خاتون خانہ گھر میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سن رہی ہیں، تو 2 اجر کما رہی ہیں، ایک گھر کا کام کرنے کا اجر اور ایک قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اجر۔ تو کچھ نہیں تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں، چلے بیٹھ کے تسلی سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو جس وقت ہم گھر کے کام کر رہے ہیں یا اپنے گارڈن کو پانی لگا رہے ہیں یا کچن سمیٹ رہے ہیں، پاس ہم قرآن کریم کی تلاوت آن کر دیں اور اس کو سنتے چلے جائیں، دھیان ہمارا اس طرف ہو، اور ہم کام کر کے ایک وقت میں 2 اجر کما سکتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں شاید ٹائم نہیں ملتا سننے کا، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم خواتین گھر میں ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں میں یہ شوق پیدا کر سکتی ہیں کہ آپ مجھے سنائیں کون آپ میں سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے خاص انعام ہوگا، اور یہ ہمیں گھروں میں کرنا چاہیے۔ تو بچے بڑی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی تلاوت بہت خوبصورت ہے، اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں جب وہ کرتے ہیں۔ آج کل چونکہ میرا بیٹا قرآن کریم اس نے دہرانا شروع کر دیا، یکم شعبان سے اس نے تراویح پڑھانی ہے، تو وہ رات 1-2 بجے تک اپنا سپارہ اور قرآن دہراتا ہے اور میں اس کو سنتی رہتی ہوں۔ تو اسی طرح سے میری ایک بیٹی کی تلاوت بھی بہت اچھی ہے۔ تو وہ آپ انجوائے کرتے ہیں، سننے کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس وی آر لکی کہ ہمارے پاس ایک موبائل کے اندر 100 سے زیادہ قراء کی تلاوت موجود ہیں۔ کبھی آپ کسی قاری کی تلاوت کو سنیے، کبھی آپ کسی کی سنیے، اور اب تو اگر آپ کے پاس اسلام 360 ہو، انہوں نے اس کو اے آئی سے کنیکٹ کر دیا ہے، آپ اپنی مرضی کا قاری سلیکٹ کر کے، اپنی مرضی کا ترجمہ سلیکٹ کر کے، اپنی مرضی کی تفسیر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں قاری سدیس سے، اور ترجمہ سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تفسیر سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر فرد کی، تو وہ آپ کو سیٹنگ کر کے آپ کی مرضی، تو اب آپ کے لیے آیت کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور آپ اس کا ترجمہ بھی سن رہے ہیں اور آپ اس کی تفسیر بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ بھلے ہم خواتین کو بیٹھ کے کتابیں کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ہم ہر سال ایک تفسیر کو ٹارگٹ کر لیں کہ اس سال ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سننی ہے، اس سال ہم نے ڈاکٹر فرد کی تفسیر سننی ہے، اگلے سال ہم نے تیسری کسی کی تفسیر سننی ہے، پھر ہم نے فلاں تفسیر سننی ہے۔ تو گھر کے کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے بھی ہم اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی اور فیصلوں کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم عطا کیا ہے، اور جو کوئی بھی اس حوالے سے جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اس حدیث کے جو ہے وہ جو جس چیز سے ہمیں خوف دلایا گیا ہے ہم اس میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب مسلمانوں میں رہ جائے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا بچہ سلیبس کی کتابوں کے لیے زیادہ ٹائم نکالتا ہے، ہماری دیگر مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم قرآن کریم تک پہنچ ہی نہیں پاتے کہ ہم اسے اوپر سے اتاریں، اس کا غلاف کھولیں اور پھر اس کو بیٹھ کے لے کے پڑھیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں لیسٹ امپورٹنٹ کتاب، سب سے لیسٹ ریڈ بک، جو سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب ہوگی امت مسلمہ میں، وہ قرآن کریم ہوگی۔
آج ہمارے بچے بہت دوسری چیزوں پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کم ہی قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو ایک علم و حکمت کا، رحمت کا اور ہدایت کا خزانہ عطا کیا ہے، یہ اس کی ناقدری ہے کہ اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 کہ جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس وہ کتاب لے کر آ گئے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے اس میں علم کو بیان کر دیا ہے، ہدایت ان کو عطا کر دی ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اور رحمت کے مستحق بنا دیا ہے مومنوں کے لیے۔ تو جو مومن ہوں گے اور جو اس کتاب سے کنیکٹ ہو جائیں گے وہ ان تمام بینیفٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی حفاظت کرے، زیادہ نہیں تو دن میں کم از کم ایک صفحہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر ضرور کر لی جائے، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے روم میں ہیں، یا کچھ بھی ہو، اپنی ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکالا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز میں تلاوت کیا کریں اس کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ قیامت والے دن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف سفارشی بن کر آئے گا۔ اور کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر بھی کیا سفارش کریں گے؟ بڑے بد نصیب قوم تھی کہ انہوں نے تیرے کلام یعنی قرآن کریم کو ترک ہی کر دیا تھا۔ اور یہی قرآن کریم بھی کہے گا کہ انہوں نے مجھے ترک کر دیا تھا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کی زندگی میں میرے لیے حصہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران، یہ دو چمکتی دمکتی پر نور صورتیں کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ قیامت والے دن دو بادلوں کی طرح، دو سائبانوں یا دو پرندوں کے غول کی طرح تمہیں ڈھانپے ہوئے آئیں گی، اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے ان کو ڈھانپتے ہوئے ان کی سفارش کریں گی اور اپنے رب سے ان کے لیے بحث کریں گی۔ اور پھر فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی بھی جادوگر نہیں کر سکتا، یعنی شر کی کوئی طاقت سورۃ البقرہ کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، کوئی شر کی طاقت سورۃ البقرہ کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ اور ہم نے یہاں ایک سیشن لیا تھا جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے سیکھا تھا کہ چلیں سورۃ البقرہ پوری تلاوت کرنے کا ٹائم نہ ملے، اس کے حصے کر لیجئے ڈیلی، میں نے 10-25 آیتیں، یا پھر کم از کم رات کو سونے سے پہلے 2 آیات پڑھ کے سوئیں، آمن الرسول سے لے کے اس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کی مکمل حفاظت، حتیٰ کہ گمراہی سے، حتیٰ کہ جو ہے وہ گمراہ ہونے سے، بے دینی بے راہ روی سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اور ہر طرح کی جو شر ہے، شر کی کئی قسمیں ہیں، اس سے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں گے۔ لہٰذا آج بھی انسانیت کو، بلکہ آج زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم کے اس نور کی، قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی، اور اللہ رب العزت کی اس برکت کی اور نصیحت کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہماری طرف اتارا ہے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، جس میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن پیغمبر یہ کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا۔ ترک کر دینے کی حدیث میں وضاحت مل جاتی ہے کہ قرب قیامت کا جب زمانہ ہوگا تو سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب مسلمان کی زندگی میں یا امت مسلمہ میں وہ قرآن کریم ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو ترک کرنے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، اس کے آیات اور اس کے احکام میں غور و فکر کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سورۃ البقرہ میں غور و فکر کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 1000 کاموں سے روکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے ایسے، اور کیا ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں کتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تدبر پر اور اس کے احکامات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس بات سے خبردار کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے احکام کو امپلیمنٹ نہ کریں،
اس سے بھی ہمیں خبردار کیا ہے۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ ہم لہو و لعب میں اتنے مبتلا ہو جائیں کہ ہم اسے بھول ہی جائیں۔ اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا لہو و لعب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے۔ پہلے فیس بک پہ ٹائم لگتا ہے، پھر یوٹیوب پہ لگتا ہے، پھر ٹویٹر پہ لگتا ہے، پھر انسٹاگرام پہ لگتا ہے، اور یہ لہو و لعب میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شادی کی تیاری میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مہینوں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ٹائم ہمیں روزانہ ہر حال میں نکالنا ہے۔ اور پھر اس کا جو کلام ہے، اس کو ترک کرنے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ اس کے کلام کو ٹویسٹ کر کے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر لی جائے، جیسا کہ یہودی کرتے تھے۔ جو اللہ رب العزت کی منشا ہے اور جو ہمارے علماء مفسرین اس کی تفسیر بیان کر گئے ہیں، اب اس کے الٹ نکال کے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تفسیر کر لینا۔ جیسے کوئی آپ سے کہے کہ قرآن کریم میں تو کہیں روزے کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، تو یہ اپنی مرضی کی تفسیر ہے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق۔ تو یہ ساری جو شکلیں ہیں، یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی، قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ اب نظر آنے لگی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور بہت بڑی تعداد تو اس کو سیکھنے اور اس کے حفظ کرنے، چلیں سارا حفظ نہ کریں، کچھ حصہ تو حفظ کر لیا جائے کہ جس سے نوافل میں آسانی ہو سکے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد تو ایسی محفلوں میں آتی ہی نہیں کہ جہاں اس کی دہرائی ہوتی ہے یا جہاں اس کو سیکھا جاتا ہے، وہ اس میں آنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ دوسری طرف بہت انٹلیکچوئل مائنڈ کے لوگ ہیں، ہر طرح کا آرٹیکل پڑھنا چاہیں گے، ریسرچ میں انوالو ہیں، بڑی بڑی چیزوں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ہے۔ انٹرنیٹ کے لیے بھی ٹائم ہے، موویز کے لیے بھی ٹائم ہے، فیملی کے لیے بھی ٹائم ہے، دوست احباب کے لیے بھی ٹائم ہے، کئی مہینوں پر مشتمل فنکشنز اور جو شادیوں کے لیے بھی ٹائم ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے نہ والدین کے پاس ٹائم ہے، نہ اولاد کے پاس ٹائم ہے۔ تو یہ دراصل مسلمانوں کا اللہ کے کلام کو اور قرآن کریم کو ترک کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جس کو خاص طور پر مسلمان بھلا چکے ہیں، وہ ہے قرآن کریم کو شفا کی غرض سے پڑھنا اور علاج کے لیے پڑھنا۔ یعنی قرآن کریم شفا ہے۔ کسی عالم اسکالر سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے پورے قرآن کریم میں ایک آیت بھی ہمیں طب پر نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ قرآن کریم پورے کا پورا ہی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے، صاحب ایمان کو اس سے شفا ملتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شفا کے لیے بھی اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کو شفا کے لیے بھی پڑھا ہے، اور ان مثالوں کی طرف بھی ہم ٹھہر کے آتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے لوگوں کی کہ اپنے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس، اور آن لائن جو پامسٹ ہیں اور آسٹرولوجسٹ ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ قرآن کریم شفا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے غم دور ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ پریشانیاں دور کرتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا، انہیں کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی بیماری آتی، تو وہ فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتے اور طلوع آفتاب تک سورۃ الفاتحہ کا اس نیت سے ورد کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ مشکل آسان کر دیتا۔ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کسی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کیونکہ میرے پاس سورۃ الفاتحہ اور زمزم ہوتا تھا، تو میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا، زمزم کے پانی پہ دم کرتا تھا اور اس کو پی لیتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دیتے تھے، بیماریوں سے بھی شفا عطا کر دیتے تھے، پریشانیوں میں بھی شفا عطا کر دیتے، غم۔ اور ابھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں میں غم بھی ہوتے ہیں، سینوں میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، سینوں میں گھٹن بھی ہوتی ہے، تنگی بھی ہوتی ہے، بیجا اداسی بھی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ باوجود اس کے کہ ہم مادی لحاظ سے اپنے بزرگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اتنے ڈپریشن میں اور مینٹل ہیلتھ ایشوز میں نہیں تھے جتنے آج ہم مسلمان ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کریم کی ریگولرلی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے صبح کا آغاز فجر کی نماز کے بعد، مجھے نہیں یاد پڑتا اگر ہم نے 2 ماہ کی بھی چھٹیاں ان کے پاس گزاری ہیں، کوئی ایک دن بھی ایسا ہو جب ہم نے اپنے بزرگوں کو قرآن کریم کی صبح کے وقت تلاوت کرتے نہ دیکھا ہو۔ ہمارے بزرگ اس قرآن کریم کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔
تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ کس طرح سے مسلمان جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خزانہ عطا کیا ہے رحمت کا، شفا کا اور مغفرت کا اور ہدایت کا، اس کو چھوڑ کے وہ کبھی کاہنوں کے پاس، کبھی جادوگروں کے پاس اور کبھی ایسٹرولوجسٹ اور پامسٹ اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کی بلکہ تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کے سامنے یہ اس کائنات کی کوئی بیماری ٹھہر جائے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، تو یہ بیماری کا علاج اس سے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں بیماری میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، پریشانی میں بھی قرآن کریم کا سہارا لینا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے سالفین کہا کرتے تھے کہ ہمیں جب کوئی غم پہنچتا تو ہم اس میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے یہ غم دور ہو جائیں۔ تو یہ ہر طرح کے جو بیماریاں ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں، یہ ان کا اللہ رب العزت نے اس میں علاج رکھا ہے۔ جب قرآن کریم کو ترک کر دیا جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور پھر زندگی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس گھٹن کو کبھی ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کہتے ہیں، اس گھٹن کو ہم کبھی ڈپریشن کہتے ہیں، اور اس کو کبھی ہم ٹینشن کہتے ہیں، اور اس کو کبھی ہم بلا وجہ کی اداسی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اداسی کیوں ہم پر چھائی رہتی ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے تجربے سے بھی دیکھی ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے اور صالحین بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، جتنا آپ کا قرآن کریم کے ساتھ وقت زیادہ گزرے گا اتنا جنات اور شیاطین آپ سے دور رہیں گے، اور جب قرآن کریم سے دور ہوں گے تو جنات اور شیاطین آپ پر قابو پائیں گے اور وہ آپ کو گھٹن میں اور اداسی میں اور ڈپریشن میں اور مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا کریں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی خوشکن گزاریں، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر یعنی قرآن کریم سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو دنیا میں وہ ڈپریشن میں شکار ہو کے مبتلا ہو کے جائے گا اور قیامت والے دن اس کو بینائی سے محروم کر دیا جائے گا، اس کی آنکھیں اس سے چھین لی جائیں گی، لے لی جائیں گی، اور پھر وہ پورا ڈائلاگ آتا ہے کہ انسان اللہ سے پوچھے گا کہ آپ نے میری آنکھیں کیوں لے لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں ہمارے کلام کو اگنور کر دیا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترک کرنے والے کی سزا دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا، وہ سینے کی گھٹن اور تنگی کا شکار رہتا ہے، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر وہ اچھا کھا رہا ہوگا، اچھا پی رہا ہوگا، بہترین جگہ پر رہ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اداس اور غمزدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کلام ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی اداسی کو دور کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الجن کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے اس ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑا، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا، چڑھ جانے والے عذاب سے دوچار رہتا ہے۔ چڑھ جانے والے کا کیا مطلب ہے؟ جو بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ آپ کو یہ شکایت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ دن بدن ہماری ڈپریشن میں اور ہماری اداسی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری بیماری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو چڑھ جانے والے عذاب کا مطلب ہے کہ جس کا پیمانہ اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم کو ترک کرنے یا چھوڑ دینے کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو اس کا ذکر ہمارے علماء کرام نے کیا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑ دینے یا ترک کر دینے کی 5 شکلیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شکلیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، اس کی تلاوت کرنا اور اس کو سننا چھوڑ دینا، نہ تو اس کی تلاوت کرنا اور نہ ہی اس کو سننے کا اہتمام کرنا، ٹائم ہی نہیں ملتا اور واقعی نہیں ملتا۔ دیکھا جائے تو آج کل ہماری زندگی جتنی مصروف ہے اور ہم دنیا داری کے کمپٹیشن میں جس طرح سے پڑے ہوئے ہیں اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے چکر میں ہم جتنے بزی ہیں، اس میں قرآن کریم کا مسلمانوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اس کی تلاوت روزانہ کر سکیں۔ روزانہ سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کریم کے لیے 5 سے 10 منٹ نکالنا مشکل ہے۔ پھر اس کو سننا نہیں،
تلاوت بھی نہیں کیا اور سنا بھی نہیں، چلے دونوں چیزیں نہیں کر سکتے، دو نیکیاں اکٹھی نہیں کر سکتے تو ایک تو کر لی جائے، یا روزانہ اس کو سن لیا جائے یا روزانہ اس کو تلاوت بھی کر لیا جائے، یا روزانہ دونوں ہی کے لیے ٹائم رکھ لیا جائے۔ ماں ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، چلے بیٹا آج ذرا آپ ہمیں قرآن سنائیے نا، بچوں سے سن لے، باقی بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں، 10 آیتیں نہ ہونے سے 10 آیتیں بہتر ہیں، چلے 5 آیتیں ہی کر لیں۔ یا پھر جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی فتویٰ شیئر کیا کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں وہ خاتون خانہ جو گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن کریم بھی ساتھ ساتھ موبائل پہ سن رہی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک گھر کے کام کرنے کا اجر ہے اور ایک قرآن کو سننے کا اجر ہے۔ تو چلیے ٹائم نہیں ہے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور جتنی دیر فارغ ہیں اور کام کر رہے ہیں ہمارے کان قرآن کریم کی طرف لگ رہے ہیں اور ہم اس کو سن لیں۔ تو پہلی قرآن کریم کو ترک کرنے کی شکل یہ ہے کہ نہ تو اس کی تلاوت کی جائے اور نہ ہی اس کو سننے کا اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے آپ سے وہ حدیث آغاز میں شیئر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تلاوت کو سنا، اور اس کی پھر مزید تشریح بیان کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی انسان کے کلام کو اتنی توجہ سے نہیں سنا جتنی توجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، یعنی وہ اتنی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو گویا انہوں نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ ہمیں ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو بہت خوبصورتی سے کیا کریں اور اس کے لیے سیکھیں اور اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ اور پھر ہم سب یہاں مدرس بیٹھی ہیں، ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس ٹریک پہ لائیں، یعنی اگر میرے گھر میں 5 بچے ہیں تو اپنے قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے قرآن کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان کا لیول کیا ہے اور کیسے اس کو فردر امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کو ترک کرنے کی پہلی شکل یہ ہے کہ نہ تو اس کی تلاوت کی جائے اور نہ ہی اس کو سننے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ سننے کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اگین ہم پہ کمپلسری کر دیا ہے، رمضان میں ہم اس کو سنتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم سنیں، سننا بھی اس کی اسی طرح سے عبادت ہے جس طرح سے تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے، تو وہ ایک عبادت ہے اور یہ دوسری عبادت ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بیمار دل صحت یاب ہوتے ہیں، اور اس سے جو انسان کے دل میں گھٹن اور تنگی اور ڈپریشن اور خواہ مخواہ کی اداسی اور جتنے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سارے اس وجہ سے دور ہو جائیں گے کہ یہ قرآن کریم کا جو کلام ہے وہ شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صرف ایک مخصوص حصے کو پک کر لینا اور اسی کی تلاوت کرنا ٹھیک نہیں، آپ کوشش کریں کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ پورے قرآن کریم کی تلاوت سے آپ گزریں، تاکہ اس کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو شفا رکھی ہے اور ہر حصے میں جو فوائد رکھے ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ تو اگر آپ نے جیسے سپوز سورۃ البقرہ شروع سے سٹارٹ کیا ہے اور آپ کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے ایک سال میں ایٹ لیسٹ ایک قرآن، تو بڑے شرم والی بات ہے، ہمیں ایک تو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے صالحین کا طریقہ کار کیا تھا سننے میں ذرا اور تلاوت میں، آئیے ان سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑے اچھے لوگ تھے ان کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے کے ہفتے ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور ان میں ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، حتیٰ کہ ہمارے چاروں فقہا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہر جمعے کو ان کا ایک دن ایک قرآن ختم ہو چکا ہوتا تھا، بہت مصروف شخصیت ہیں، اتنا بڑا فقہ مرتب کر کے گئے کہ آج تک ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی شریعت کو اگر سمجھنا ہو اور ہم کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ایک سائڈ پہ کر دیں تو جہالت ہوگی، اس کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہر جمعے کو ایک قرآن ان کا ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ تو تھی اعلیٰ ترین مثال رمضان کے علاوہ۔ اور بعض نیک افراد یا ہمارے صالحین ایسے تھے کہ جو ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، انہیں درجہ دوم کے صالحین سمجھا جاتا تھا کہ یہ سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں، اور جو درجہ سوم میں اور جنہیں نکمے اور سست سمجھا جاتا تھا وہ 40 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تو آج ہم کیا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک سال میں ایک قرآن ختم کرنے کی تو پلاننگ کریں، کچھ حصہ اس کی تلاوت کر لیں، کچھ حصہ اس کا سن لیں۔ چلے آج صبح ہمیں تلاوت کا موقع نہیں مل سکا، بچوں نے اسکول جانا تھا، تو اب کچن سمیٹتے ہوئے ہم اس کا اتنا حصہ سن لیں اور نشان لگا لیجئے کہ یہ میں نے کور کر لیا ہے۔ تو مخصوص حصے ہی کی بار بار تلاوت کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کو پلان کر کے سال میں ایک قرآن تو کم از کم ختم کرنے کی کوشش کریں۔
چلے وہ 5 دن کا قرآن اور 7 دن کا قرآن اور 10 دن کا قرآن اور 40 دن پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملامت کیا کرتے تھے، اور بڑا سخت سست اور نکما اور بیکار وہ انسان سمجھا جاتا تھا جو ایک قرآن کریم 40 دنوں میں ختم کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے قرون اولا یعنی پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی کے مسلمانوں کا تعلق تھا کہ وہ کس طرح قرآن کریم کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ گھر میں جب داخل ہوتے تو خاتون خانہ کا پہلا سوال یہ ہوتا، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے، ہمیں پڑھ کے سنائیے۔ یعنی خواتین بھی سارا دن اشتیاق سے انتظار کر رہی ہوتی کہ آج جب گھر میں ہمارے ہسبینڈ آئیں گے، یہ نہیں ہماری طرح کہ آج چلے ہمیں وہاں سیل لگی ہے تو لے جائیے، تو آج ہمیں، ان کا پہلا کنسرن یہ ہوتا آج کون سی نئی آیت ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو شوہر اور بیوی کا آپس میں یہ گفتگو ہوتی، اور اس کے بعد دوست اکٹھے ہو کے بیٹھتے تو ہمیشہ جو بہترین قرآن پڑھنے والے لوگ تھے ان سے کہا جاتا کہ چلے ہمیں کچھ قرآن ہی پڑھ کے سنا دو۔ تو یہ ان کا اور حتیٰ کہ جہاد پہ جب مسلمان جاتے تو مورچے میں ایک مسلمان یا 2 کی ڈیوٹی لگ جاتی کہ وہ جہاد سے متعلقہ آیات کی تلاوت کرتا رہے، تاکہ جہاد میں جاتے ہوئے، جہاد میں حصہ لیتے ہوئے، جہاد سے واپس آتے ہوئے قرآن کریم سے ان کو جہاد کے لیے موٹیویشن ملتی رہے۔ اور خاص طور پر سورۃ الانفال کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا۔ اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اورینٹلزم میں نے پڑھا، تحقیق میں اور ریسرچ میں، کہ جب کبھی کفار نے قرآن کریم کو کم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں سے جہاد کی آیات اور خاص طور پر سورۃ الانفال کو ریموو کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس راز کو میں اور آپ مسلمان ہو کے نہیں پہنچ سکے، اس راز کو ان کے محققین یہودی اور عیسائی ہو کے پہنچ گئے کہ یہ صورت نکال دیجئے، تاکہ مسلمانوں کا زہر نکال دیا جائے، ان کے ذہنوں سے جہاد کا کانسیپٹ ختم کر دیا جائے۔ تو سورۃ الانفال کی جو اہمیت ہے وہ میں صرف آپ کے سامنے واضح کر رہی ہوں۔ تو پہلی قرآن کریم کو ترک کرنے کی یہ شکل ہے۔ اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نیک اور صالح اور صاف اور سلیم القلب، یعنی جس کا دل سلامت ہے، اور سلیم القلب ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اس کا کبھی بھی دل قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں بھرتا، اور وہ جتنی بھی کرے کم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یعنی ان کا ایک ہی کام تھا، فارغ ہوتے تھے تو مصحف پکڑ لیتے یا قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے قرآن کریم کی تلاوت سے، تو انہوں نے جواب دیا اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تم کبھی بھی اس کی تلاوت سے اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن کریم رمضان میں ختم کیا ہے، اور علماء کرام نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اس پہ 10 گھنٹے اور 20 منٹ لگتے ہیں ایک قرآن ختم کرنے پہ۔ تو ان کا ایک قیام 10 گھنٹے 20 منٹ کا ہوتا تھا، اور رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، ایک تراویح میں سنتے تھے اور 59 خود تلاوت کرتے تھے، اور دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ذرا قرآن کریم کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا سلیقہ دیکھیے اور طریقہ دیکھیے ہمارے صالحین کا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پلان کر لیں کہ دن کو میں نے جو قرآن کریم 1 سال میں ختم کرنا ہے وہ پڑھ کے دیکھ کے ختم کرنا ہے، اور رات کو جو ہے میں نے سن کے ختم کرنا ہے، تو آپ اپنے پورے سال کی راتوں میں ایک قرآن ختم کر لیں گے، اور یہ صرف توجہ دینے اور پلاننگ کی بات ہے کہ میں نے اس کے لیے ٹائم اسپیئر کرنا ہے۔ تو وہ تو پورے رمضان کو پلان کرتے تھے کہ قرآن کریم کتنا حصہ میں نے دن کے لیے رکھنا ہے اور کتنا حصہ میں نے رات کے لیے رکھنا ہے۔ تو 60 دفعہ قرآن کریم ختم کرنے کا رمضان کے مہینے میں اعزاز چند افراد کو جاتا ہے، جن میں ایک حضرت عثمان بن عفان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل صاف ہوتے اور پاکیزہ ہوتے اور سلامت ہوتے تو اللہ کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھی نہ بھرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے دل بھر جائے اور انسان بور ہو جائے؟ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل بیمار ہے، دل سخت ہے، اور دل شیطان کے قابو میں ہے اور جنات کے قابو میں ہے، شر کی طاقتوں کے قابو میں ہے۔ اس کی فکر کیجئے، اس کو آزاد کریں تاکہ یہ قرآن کریم کو انجوائے کرے، اس کو آزاد کریں تاکہ یہ نمازوں کو انجوائے کرے، نیکی کے کاموں کو انجوائے کرے۔ اور ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ شہد اگر کسی بیمار کو کڑوا لگتا ہے تو شہد کا کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم بیمار کے ساتھ ہے جس کی اپنی زبان کڑوی ہے۔ تو پرابلم از ناٹ ود آور ریلیجن، نہ اس کتاب کے ساتھ ہے، پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارا اس میں دل کیوں نہیں لگتا۔ دوسرا، اس کو ترک کرنے کی شکل یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ترک کر دیا جائے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو ترک کرنا ہے۔ میری قوم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا۔ یہ اس دن رسول کہیں گے اللہ
مجھے افسوس ہے کہ میری قوم نے میرے اس قرآن کو ترک کر دیا۔ تو اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی رہی ہم خواتین اور غیبت بھی کرتی رہیں، اور اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی رہی اور گھر میں سود کا کاروبار بھی چلتا رہا اور سود کا پیسہ بھی آتا رہا، تو اس پر عمل کرنے کو ترک کرنا۔ اور اگر مسلمان خواتین اس کی تلاوت بھی کر رہی ہیں لیکن ساتھ بے حیائی اور بے حجابی کا بھی حصہ بنی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ یہ بھی قرآن کریم کو ترک کرنے کی ایک شکل ہے۔ تو اس کے احکام پر عمل درآمد نہ کرنا، اس کے حلال کو حلال نہ قرار دینا اپنی زندگی میں، اور اس کے حرام کو حرام قرار نہ دینا۔ سب سے بڑا امتحان ہماری زبان ہے اور غیبت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ابھی بھی غیبت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کریم کو ترک کرنے کی دوسری شکل اپنا رکھی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو اس کا حلال ہے اس کی ہماری زندگی میں گنجائش ہے، جو اس کا حرام ہے جس سے اللہ نے روک دیا ہے، اب اس کو اگر ہم کرتے رہتے ہیں تو یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی دوسری شکل ہے۔ تیسرے نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کرنا، ان پر خوش دلی کا اظہار نہ کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کر دیے ہیں۔ اب اگر ہمارے گھروں میں خواتین کو ان کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی تیسری شکل ہے۔ جو فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وصیت کے احکام تمہارے لیے بیان کر دیے ہیں، اب ان میں کسی کے لیے تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے بیٹیاں بہتر ہیں کہ بیٹے بہتر ہیں۔ اسی طرح سے اگر خواتین کو دیگر حقوق نہیں دیے جاتے تو یہ بھی قرآن کریم کو ترک کرنے کی شکل ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں یتیموں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، یتیم رولتے رہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں۔ مطلقہ خواتین کے حقوق قرآن کریم کی تعلیمات اور حکم کے مطابق اگر ہم نہیں دے رہے تو یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی شکل ہے۔ بچے کو اگر ماں دودھ نہیں پلاتی 2 سال پورے تو یہ قرآن کریم کے فیصلوں کو ترک کرنے کی شکل ہے۔ جو فیصلے اللہ نے کر دیے اب اس میں میرے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ مسلمان ماں ہونے کے ناطے میں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دوں۔ رضاعت بچے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے کہ عورتوں پر واجب ہے، ماؤں پر، کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اور باپوں کو تاکید کی کہ ان کے خرچے اٹھائیں تاکہ یہ اپنی اولاد کی بہترین نشو و نما کر سکیں۔ یہ مسلمان ہیں جو ان کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں۔ اب اگر ایک مسلمان عورت یہ کہہ کے کہ میں مصروف ہوں یا میری باڈی خراب ہوتی ہے، میں اپنے بچے کو فیڈ نہیں کراؤں گی، تو یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام طبقات کا جو کہ سوسائٹی کے مارجنلائزڈ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں خواتین ہیں، یتیموں کے حقوق بتا دیے۔ اب اگر ان حقوق کو نہیں ادا کیا جاتا تو یہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی تیسری شکل ہے۔ قرآن کریم کو ترک کرنے کی چوتھی شکل یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کے لیے ٹائم نہ نکالا جائے۔ غور و فکر کیا ہے؟ میں نے آپ سے مثال شیئر کر دی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ پہ جب غور و خوض کیا اور کئی سال کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر غور و خوض نہ کرنا، تفکر اور تدبر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس حوالے سے بیٹھ کر اچھے طریقے سے تسلی سے اس کو پڑھنا تاکہ اس سے مزید احکامات نکل سکیں اور اس کی ریلیونسی ہماری لائف کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ 5ویں نمبر پر قرآن کریم کو ترک کرنے کی شکل جو کہ عمومی طور پر اب مسلمانوں کے ہاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو شفا کی نیت سے تلاوت نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آیات شفا ایک مجموعہ ہے آیات کا، کہ بیمار کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اس کے پاس وہ آیات تلاوت کرنے کا حکم دیتے، اور پھر پانی پر دم کیا جاتا اور وہ مریض کو پلایا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات شفا موجود ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، وہ بھی اسباب ہے، وہ دنیا کا سبب ہے، یہ شرعی سبب ہے، تو ہمیں شرعی سبب بھی ساتھ ساتھ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوا میں اثر کس نے ڈالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری طرف کب متوجہ ہوگی؟ جب ہم اس کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی توجہ سے سنتا ہے اپنے اس بندے کے کلام کو جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر مریض خود تلاوت کر رہا ہے یا مریض کے پاس لواحقین آیات شفا کی جو کہ مسنون طریقے اختیار کیجئے، غیر مسنون نہیں، آیات شفا کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ایک اہم ہماری زندگی کا مسلمانوں کے حصہ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کو شفا کی غرض سے بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ میں کسی جگہ گیا تھا اور وہاں کسی ان کے قبیلے کے بندے کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو میں نے ان کو دم کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے مجھے یہ بکریاں دی، تو کیا میں رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا رکھ لو۔
سورۃ الفاتحہ سے شفا۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہر بیماری میں صبح و شام اپنے آپ کو 3 دفعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ اپنی آخری بیماری میں تھے، مرض الموت میں، تو آپ نے مجھے کہا، میں نے سورۃ الفاتحہ، اور پھر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی یہ پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کرایا کہ میرے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو اور میرے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرو۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ان کے ہاتھوں پہ پھونکا اور پھر ان کے ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکتا تھا ان کے جسم پہ پھیرا، کیونکہ میں یہ خیال کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت والے ہیں۔ تو یہ مسلمان گھرانوں میں یہ طریقہ کار تھا کہ ایک طرف تو طبیب کی ادویہ کا بھی استعمال ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو شفا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ یہ کہتے سنیں گے کہ اب بہت ساری بیماریاں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کی ہم دوائیاں لیتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ آیات الشفا کی تلاوت بھی کر کے دیکھیں۔ آپ نے کمپلیٹلی اپنے مریض کا علاج نہیں کیا، آپ نے صرف ادویات پر انحصار کیا۔ اللہ کے کلام کو ادویات کے ساتھ شامل کر لیجئے، ان ادویات میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ بیماری کو کور کر لیں گی۔ اور یہ تو ہے صالحین کے زمانے کی باتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یادیں۔ آج بھی ڈاکٹرز اس بات کی بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی قائل ہے۔ میں جب اپنی مدر کو لے کے KRL کی ایمرجنسی میں گئی تو وہاں سورۃ الرحمن کی تلاوت 24 آورز چلتی تھی ہلکی آواز میں۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اور لکیلی ہمیں جو ڈاکٹر ملی وہ پورے گاؤن سکارف میں ہوتی تھی، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ نیفرولوجی کی وہ ڈاکٹر تھی، آپ سوچیں خاتون تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے واضح طور پر یہ چیز فیل کی ہے کہ سورۃ الرحمن لگاتے ہی ہمارے پیشنٹ سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو KRL ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کی بات بتا رہی ہوں۔ تو ان کے ہاں 24 آورز، یعنی ہم 8 دن اپنی مدر کے ساتھ رہے دن رات، اور وہاں پر سورۃ الرحمن کی تلاوت رکتی نہیں تھی۔ اور ڈاکٹرز کا یہ خیال تھا کہ جہاں ایک طرف ہم یہ سارا اپنے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سورۃ الرحمن کو ہم نے آزما کے دیکھا ہے کہ اس میں بہت شفا ہے، لہٰذا ہم اپنے مریضوں کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے یہ لگاتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے تعجب کی نہیں تھی، ہاں اس میں تعجب تھا کہ کیا یہ ڈاکٹرز اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اثر ہے، اور یہ بہت خوبصورت بات بھی تھی۔ تو آخری جو شکل ہے وہ یہ ہے، 5ویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو شفا کی نیت سے تلاوت نہیں کرتے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے ان کا تعلق ہماری نفسیاتی بیماریوں سے ہے، سائیکولوجیکلی ہے، یا فزیکل بیماریاں ہیں، یا بعض اوقات ہم کسی کو نہیں بتا پاتے کہ ہماری کیا فیلنگز ہیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں، اس کا علاج قرآن کریم سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ شکل ہے جو کہ ہمارے آج کل کے مسلمان امت میں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ بحث ہے کہ یہ 5 شکلیں ہیں قرآن کریم کو ترک کرنے کی۔ اس میں ہم خود سیلف ایویلیویشن کر سکتے ہیں، سیلف انالیسس کر سکتے ہیں کہ میرے اندر کون سی ٹائپ پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں پہلی ٹائپ پر تو پوری اترتی ہوں کہ میں اس کی روزانہ تلاوت کر لیتی ہوں، لیکن عمل میں کوتاہی آ رہی ہے، یہ دوسری ٹائپ ہے۔ تیسری ٹائپ ہے کہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں میں ان کو اپنی پرسنل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں خواتین یا بچیوں کو یا بیٹیوں کو یا بہنوں کو ان کے مالی حقوق یا وراثت دینے سے انکاری ہیں، اور یہ میں نے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں وراثت کی بات آتی ہے سارا دین ختم ہو جاتا ہے، اور الٹا ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں نے ہم سے اپنے حصے کا تقاضا کیوں کیا، اور بہنیں ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دیتی ہیں، لیکن وہ اس خوف میں بھائیوں کے سامنے کچھ کہتی نہیں کہ پھر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ساری زندگی بولیں گے نہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹائپ 3 میرے گھر میں پریکٹس ہو رہی ہے، میرے ماحول میں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اس کے تدبر کے لیے ٹائم نہ نکالنا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں سرسری روزانہ تلاوت تو کر لیتی ہوں، سن بھی لیتی ہوں، لیکن میں نے اس کی تفسیر میں اترنے کی کبھی کوشش نہیں کی، غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ہر دفعہ ایک نئی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ آپ کے جو تھنکنگ سکلز ہیں وہ تبھی کام کریں گے جب آپ پہلے اپنے برین کو فیڈ کریں گے، اس میں نالج بھریں گے۔ جب آپ 5 سے 10 تفاسیر کو پڑھیں گے تو پھر آپ کا برین کمپیئر کرنا شروع کرے گا کہ اس تفسیر میں اس آیت کو کیسے انٹرپریٹ کیا گیا اور اس تفسیر میں کیسے کیا گیا، اور اس تفسیر کی اپروچ کیا ہے، اور آپ فیل کریں گے کہ ہر اپروچ کے نتیجے میں آپ نئے احکامات سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو اگر اس کے تفکر اور تدبر کے لیے ٹائم نہیں نکالا تو یہ ٹائپ 4 ہے۔ اور ٹائپ 5 یہ ہے کہ کبھی بھی گھر میں کوئی بیمار ہو میرے اپنے سمیت تو میں نے قرآن کریم کو شفا کی غرض سے تلاوت نہیں کیا۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ٹائپ 5 ہی پائی جاتی ہوں، پانچوں لیول پر میں نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 ٹائپس پائی جاتی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 ٹائپس پائی جاتی ہوں۔ تو یہ ہم نے خود اپنا انالیسس کرنا ہے، اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ٹائپس کو ترک کرنے پر مختلف جو ٹائٹلز یا گریڈز ملتے ہیں مسلمان کو، وہ کیا ہیں؟ فقط یکون الحاجر للقرآن کافرن، بعض اوقات قرآن کریم کو مکمل چھوڑ دینے والا کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ مہینوں گزر گئے، نہ تلاوت کا ٹائم ملا، نہ سننے کا ٹائم ملا، رمضان کے رمضان بس ٹائم ملتا ہے۔ اور میں نے بعض مسلمانوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ ہم رمضان میں بھی ضروری روزے رکھ لیتے ہیں، یعنی ایسا بھی انڈرسٹینڈنگ ہے مسلمانوں کی۔ تو گویا ان کے نزدیک آخری عشرے کے روزے بس ضروری روزے ہیں، باقی سارا رمضان وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک قرآن کریم صرف رمضان کے رمضان ہی پڑھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے بعض جو مسلمان ہیں ہو سکتا ہے وہ عاصی کی کیٹیگری میں آتے ہوں، نافرمان، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام نہیں بنا رہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں، جھگڑے بھی چل رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، چغلی بھی کبیرہ گناہ ہے، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ایسے مسلمان عاصی کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو عاصی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بعض لوگ اس کے احکامات پر خود بھی عمل نہیں کرتے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ ان کا گریڈ پھر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کو بہت توجہ دینی چاہیے اپنی زندگی میں کہ فرض نمازوں کے بعد جو اگلی عبادت ہم سے بہت تقاضا کرتی ہے توجہ کا، وہ قرآن کریم کی عبادت ہے، تلاوت ہے۔ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو سنا بھی جائے، اس کے احکام پر سر تسلیم خم بھی کیا جائے، ان کو جہاں تک ہو سکے اپنے ماحول میں پریکٹس کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے بحیثیت خاتون کے میں اپنے گھر کے مردوں کو کنونس نہ کر سکوں کہ وہ گھر کی خواتین کا حصہ نکالیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ کہہ کے مجھے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر نہیں ہوتا تو میری طرف سے ذمہ ادا ہو گیا، اب اللہ رب العزت اور ان کے درمیان یہ معاملات ہیں۔ تو یہ وہ قرآن کریم کو ترک کرنے کی شکلیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری علماء کرام توجہ دلاتے ہیں۔ اس کے حوالے وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں۔ آئیے ذرا ہم ان ریزنز کو، میں اب تفصیل سے ٹائم نہیں ہے بیان کر سکوں، میں صرف ان کو بول دیتی ہوں۔ نمبر 1، گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ہماری زندگی میں زیادہ ہونا۔ ہمارے صالحین میں سے کسی نے کہا کہ مجھے آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، تو ان کو جواب دیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ دن کو اللہ کی فرما برداریاں کرو تاکہ رات کو تم اس کے سامنے کھڑے ہو سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت اور توفیق تبھی ملے گی جب ہماری زندگی میں گناہوں اور نافرمانیوں میں کمی آئے گی۔ اور پھر اگلی ریزن ہے والاصرار علیہا، اور ان پر ڈٹ کے کرتے ہی رہنا، تلاوت بھی کرتے رہنا، غیبت بھی کرتے رہنا، قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھنا اور رشتہ داروں کو اذیت بھی دیتے رہنا، مینٹل کیس بنا دینا، بلکہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں پاگل ہوئے پڑے ہیں، اسی طرح ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں پاگل ہوئے پڑے ہیں، ذہنی مریض بنا دیا پکڑ کے ایک دوسرے کو۔ تو یہ والاصرار علیہا، اور گناہوں پر مصر رہنا، کرتے رہنا، باز نہ آنا، اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اب اپنی زندگی سے غیبت کو نکالنا ہے، سود کو نکالنا ہے، جھوٹ کو نکالنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی مجھے آگے نیکیاں نہ کرنے دے، یہ وہ برائیاں ہیں اور یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک سیاہ نقطہ کرتے کرتے اس کا پورا دل ڈھانپا جاتا ہے، اور جب ڈھانپا جاتا ہے اور اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ قرآن کریم پہ غور و فکر کر سکتا ہے، نہ وہ قرآن کریم کے لیے وقت نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اسے اگلی نیکی کی توفیق عطا ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اب ہم نے ان کے دلوں کو پردوں میں ڈھانپ دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی سٹاپرز لگا دیے ہیں، ان کے اوپر وہ کلام اب اثر بھی نہیں کرتا۔ دوسرا اس کی ریزن ہے دعا نہیں کرتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کو آسان کر دے، قرآن کے سیکھنے کو آسان کر دے، سکھانے کو آسان کر دے، ہماری وقت میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ میرا قرآن ٹھیک ہو جائے، میں اس کو ٹھیک کر لوں، مزید تفسیر سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی،
اے اللہ تعالیٰ، اے رب، اے آدم علیہ السلام کو سکھانے والے، اے ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کرنے والے، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے۔ مانگتے تھے اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا کر دے، حدیث کا علم عطا کر دے، ہمیں سمجھا دے، ہمیں علم بھی عطا فرما اور وہ سمجھا بھی دے، یعنی خالی علم بھی کافی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر وہ علم نازل ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک ایسی کتاب جس کے ہمیں معنی نہیں سمجھ میں آتے، اس میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ تو جب تک ہم اس کے معنی سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم قرآن کریم سے کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے۔ اگلی ریزن یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا زیادہ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ تقریباً ایک دفعہ قرآن کریم ختم کرنے پر 3 سے 4 کروڑ کے درمیان نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ 3 سے 4 کروڑ، کاؤنٹ کر لیجئے ذرا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا ہر ورڈ پہ ذرا دیکھیں، الف لام میم 3 ورڈز ہیں تو 10 اور جتنے خلوص کے ساتھ کیا جائے اس میں وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری عادت تھی بستر پر جانے کے بعد نیند آنے سے پہلے تک آدھا سپارہ تو میں روزانہ تلاوت کر چکی ہوتی تھی۔ بستر پر لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی، تو مصروفیت کیا ہے، مشغولیت کیا ہے کہ آدھا سپارہ تلاوت کر لیں۔ ابو الفضل کہتے ہیں کہ میں کسی کے گھر گیا، میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، رات لیٹ ہو چکی تھی، وہ سو گئے، تو میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا اور دروازہ بجاتا رہا، اور جب تک وہ اٹھے اور انہوں نے دروازہ کھولا میں 1 سپارے کی تلاوت کر چکا تھا۔ کہاں کہاں وہ وقت نکال کے تلاوت کر ڈالتے تھے۔ ایک اور صاحب سے پوچھا گیا کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یہی کچھ 100 آیتوں کی تلاوت کے برابر، یہاں سے چل پڑو، تلاوت کرتے جاؤ، جہاں 100 آیتیں پوری ہوں گی آگے ان کا گھر ہوگا۔ تو ان کی میئرمنٹ بھی اور ان کی باتوں میں بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق نظر آتا تھا۔ چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے ہوئے اس کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور اب تو اتنی آسانی ہے، آپ کے پاس ہر طرح کا انٹرپریٹر موجود ہے، آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں، ڈیجیٹلی وہ آپ کو ایکسیس کر رہے ہیں، آپ ان سے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے معنی پر غور کر سکتے ہیں۔ اگلی ریزن اس کی یہ ہے کہ دنیا داری، ہماری دنیا داری اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں بچتا، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تو مہینوں ہی گزر جاتے ہیں۔ چلیں 5 نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سننا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کی تفسیر کے لیے وقت نکالنا، ہم اتنے مصروف ہیں، نہ شادیاں ختم ہوتی ہیں، نہ فنکشنز ختم ہوتے ہیں، نہ گھروں کی صفائیاں، نہ کپڑوں کی سیلیں، اور نہ دوسری مصروفیات کے برتھ ڈے بھی منانی ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر بھی کرنا ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے بھی آ جاتا ہے، کہ ہم قرآن کریم کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے۔ یعنی حد نہیں ہے کہ میں نے پچھلے سال سنا کہ سیل پر خواتین کی ہاتھا پائی ہوئی اور گولیاں چل گئیں۔ یہ آپس میں مسابقت کا جذبہ تو نیکی کے کاموں میں ہونا چاہیے، دینداری میں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے جو ہماری دنیا داری پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کا وقت آ جائے گا، ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر پاتے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے ایک اور وجہ ہماری ذاتی سستی اور کاہلی اور پست ہمتی ہے۔ دنیا داری اور پست ہمتی کو کمبائن کر کے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اسی پر ختم کروں گی کہ ایک کتابی کہتے ہیں میں 2 سال سے ہریسہ نہیں کھا سکا، کیونکہ جس وقت دکان پر ہریسہ ملتا ہے اس وقت میری حدیث کی کلاس ہوتی ہے، تو میں کلاس نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ہے ان کی بلند ہمتی، ان کے نزدیک پریفرنسز، ترجیحات میں ہریسہ نہیں تھا، ترجیحات میں حدیث کی کلاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کی کلاس کی وجہ سے میں اپنی پسند کا ہریسہ 2 سال ہو گیا نہیں کھا سکا، کیونکہ جس وقت یہ دکان پہ ملتا ہے اس وقت میری حدیث کی کلاس ہوتی ہے۔ جبکہ ہماری ترجیحات کی حالت یہ ہے جب ہم سارا کچھ کر کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم مزید کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور باقی رہ گیا دین کا سیکھنا، تو وہ تو ہماری ذمہ داریوں میں شاید رہا ہی نہیں، مسلمانوں کی ترجیح میں نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو امت مسلمہ میں جو بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ قرآن کریم سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب بن جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت میں سے وقت نکالیں، دین کا علم حاصل کریں، قرآن کریم کے لیے وقت نکالیں اور اس کو پلان کریں۔ آگے رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، اور ہمارے صالحین کہا کرتے تھے جس کا شعبان نہیں اس کا رمضان نہیں۔ کیوں؟ شعبان رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، مسلمان اس کے لیے کیسے تیاری کرتے تھے؟ روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پہلے سے روزے رکھ رہے ہیں تو پہلا دن جو رمضان کا ہے وہ بھاری اور بوجھل نہیں گزرتا،
آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم رمضان میں پہلے دن اچانک روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے، نہ ہم سے عبادت ہوتی ہے نہ تراویح پڑھی جاتی ہے. تقریباً 5ویں 6ٹھے دن جا کے ہماری باڈی اس چینج کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو جب آپ شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیں گے، منیمم لیول یہ ہے مہینے میں جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں وہ رکھ لیں، یا جو ہفتے میں 2 رکھے جاتے ہیں رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کا جسم اس وقت جتنا تنگ کر سکتا تھا ہمیں کر لے گا. جب رمضان آئے گا تو یہ عادی ہوگا اور ہم بڑا سموتھ اپنا رمضان کی تیاری رمضان میں انٹر ہو جائیں گے، اور اس طرح ہمارے پہلے رمضان کی عبادتیں ضائع نہیں ہوں گی. تو مسلمان شعبان کی تیاری کیسے، رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے جس کا شعبان نہیں اس کا رمضان نہیں. تو نمبر 1 تو روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ ہم عادی ہو جائیں اور جب ہم رمضان میں انٹر ہوں تو بوجھل نہ ہوں. دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک سٹیمنا ہے. آپ دیکھیے رمضان میں ہمارے اندر یہ سٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں، آگے پیچھے ہم 5 منٹ بھی نہیں سن سکتے. تو اپنا سٹیمنا بلٹ اپ کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے تھے، اور جو قراء تھے وہ اپنے قرآن کریم کی دہرائی شعبان کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل تراویح پڑھانی ہے تو آج پہلا سپارہ ریوائز کر رہے ہیں. وہ 1 شعبان سے شروع کرتے تھے، 30 شعبان تک اپنا پورا کمپلیٹ قرآن کریم پختہ کر کے رمضان سے اس کا آغاز کر لیتے تھے. اور چوتھا کام مسلمان یہ کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں اپنی زکاتیں نکال دیتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ جو کہ سحری اور افطاری کے لیے اچھے کھانے کی قدرت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، ان کی جیب میں جب زکوٰۃ چلی جائے گی تو ان کے لیے رمضان آسان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قرون اولیٰ کے صالحین کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور اس پیغام کو عام کریں، اور اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.